الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی نوع انسان پر اس وقت کرونا وائرس کی شکل میں بہت بڑی آفت آن پہنچی ہے، جو بظاہر چائنا سے شروع ہو کر ساری دنیا پر پھیل چکی ہے۔ 3 ارب سے زائد لوگ ایک لاک ڈاؤن اور سیلف آئسولیشن کی وجہ سے گھروں تک محدود ہو چکے ہیں۔ طاعون و وبا کی سب سے بنیادی وجہ دراصل فطرت کے قوانین کی بڑے پیمانے پر خلاف ورزی اور انسانی وجوہات ہی ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں، خشکی و تری میں لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی یعنی اعمال کے سبب خرابی پھیل رہی ہے، تاکہ اللہ ان کے بعض اعمال کا مزہ انہیں چکھا دے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اور ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں، اور تم کو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کاموں اور بہت سے گناہوں سے پہنچتی ہے تو وہ اللہ درگزر کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کی آیات کا انکار، کفر و شرک پر اصرار، ظلم و ناانصافی، اخلاقی بہرہ روی، بدکاری، فحاشی، فسق و فجور، ناپ تول میں کمی، ملاوٹ، رشوت، زنا جیسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، جو پھر اللہ کا قہر اور ناراضگی کا باعث بن کر مختلف چھوٹے چھوٹے عذابوں آزمائشوں کی شکل میں نازل ہوتے ہیں کہ بندہ واپس اللہ کی طرف لوٹتا ہے کہ نہیں۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ناگہانی آفات و مصیبتیں دراصل ایک انتباہ ہے کہ بندہ توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹ آئے اور اس کے حرام کردہ کاموں سے بچ جائے اور نیک راستے کی طرف پلٹ آئے۔ اور قرآن میں اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کی نجات کا ذریعہ نکال دیتا ہے۔ اس وقت کرونا وائرس کے باعث مساجد اور اسلامی بت خانے آستانے مکمل طور پر بند ہیں، اور اس وقت انسان کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ خالص اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اس انسان اور اس کے خدا، اس کے مالک کے درمیان تمام رکاوٹیں، تمام مجاور، تمام وسیلے ختم ہو چکے، ہٹ چکے ہیں۔ اس لیے یہ ایک بہترین وقت ہے کہ ہم اپنی نسبت اللہ اور اس کے رسول کی طرف کرتے ہوئے اپنے عقائد کی اصلاح کریں، بالخصوص توحید کی، کیونکہ توحید میں ذرہ برابر بھی ملاوٹ یا آمیزش کا مداوع فرائض، سنتوں اور وظائف سے ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کی ہلاکت کا ایک بنیادی سبب یہ بھی بتایا کہ وہ قومیں شرک میں مبتلا ہو چکی تھیں۔ اپنی اصلاح اور اللہ پر توکل کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ اسباب بھی اختیار کرنے ہوں گے جو اس شعبے کے ماہرین نے جن کی ہمیں ہدایت کی ہے، مثلا سوشل ڈسٹینسنگ، لوگوں سے رابطہ کم سے کم رکھیں، سیلف آئسولیشن رکھیں، اور حکومتی ہدایات پر سختی سے خود بھی عمل کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس پر عمل کروائیں، اور نماز اور صبر سے اللہ کی مدد حاصل اور تائید حاصل کرے اور استغفار کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کیونکہ ایک مومن، ایک مسلمان پر جب بھی کوئی مصیبت، تکلیف، پریشانی آتی ہے تو وہ نماز اور صبر سے کام لیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے مسنون اذکار بھی پڑھتے رہیے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور جلد اس وبا سے نجات دے، آمین۔